اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب میاں بیوی ایک دوسرے کا دل کیسے جیتیں، آج ہمارا 5واں درس ہے۔ انشاءاللہ تعالی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو کہ میاں بیوی کے لیے جاننی بہت زیادہ ضروری ہیں، جس کے بغیر گھر جنت بن نہیں سکتا۔ پھر جنت نہ بنے تو پیچھے مطلب ایک ہی لفظ رہ جاتا ہے، وہ میں بتانا نہیں چاہتا، سب کو پتہ ہی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہیں تو گھر جہنم جو ہے نا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ پیج نمبر 44 شروع کر رہے ہیں۔ سکرین نظر آ رہی ہے جی آپ لوگوں کو؟ میری سکرین نظر آ رہی ہے؟ سکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ کوئی نہیں نہیں آ رہی؟ ابھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی آ رہی ہے نظر؟ پیج نمبر 44 یہ سکرین آ گئی ہے نا سامنے؟ جی سکرین نظر آ رہی ہے تو بتا دیں مجھے کوئی ساتھی۔ آواز میری آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ سکرین نظر آ رہی ہے تو بتا دیں مجھے۔ ہلو، وہ میوٹ ہے میرے خیال میں، ہاں یار جی سکرین نظر آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ سکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مثالی شروع کر۔ خاوند ہاں جی، اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالی خاوند حقیقت پسند ہوتا ہے، وہ یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ اس کی رفیقہ حیات ہر لحاظ سے نمونہ ہو۔ خوابوں کی تعبیر میں کامیابی کے لیے حقیقت پسندی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت پسندی ہی میاں بیوی کے درمیان محبت اور ان کے رشتے کو استقرار بخشنے کی اساس ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خاوند جو اپنی بیوی سے محبت کا دعوے دار ہے وہ اس سے مطالبہ کرے کہ اس سے دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اس کی بیوی اس کی نگاہوں میں حسین ترین عورت ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سے مطالبہ کرے کہ اس سے دنیا کی ماہر ترین باورچن ہونا چاہیے۔ ہاں جی بھائی، تم نکرانی تو نہیں لے کے آئے، اپنا لائف پارٹنر لے کے آئے ہو۔ ہاں جی، کچن پارٹنر پھر نام رکھ دو چینج کر کے اس کا۔ ہاں جی، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی بیوی کا پکا ہوا کھانا اسے پسند ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم سر عورتوں میں وہ سب سے زیادہ متمدن و تہذیب یافتہ ہو، بلکہ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی رفیقہ حیات میں اس قدر شائستگی تہذیب موجود ہے کہ وہ متوازن زندگی گزار رہے ہیں، درمیانی زندگی یعنی کہ، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ نہ آپ اتنے اچھے ہیں اور نہ بیوی کو اتنی زیادہ اس سے بھی امیدیں مطلب ہے کہ وابستہ کریں، ٹھیک ہو گیا۔ ہم مجھ سمیت مکمل انسان تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو گزارا کرنا چاہیے۔ ہاں 100/100 تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، وہ بھی قرآن کی آخری سپارے میں فرماتا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ، سوری یہ نہیں، مطلب ہے کہ من ثقلت موازینہ فهو فی عیش یعنی فهو فی عیشۃ راضیہ ومن اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کی پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو گیا اس کو میں پاس کر دوں گا، سادہ ترجمہ یہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہو کر وہ اتنی مطلب ہے وہ دے رہا ہے کھلی چھوٹ، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے نا کہ تم مہرباں ہو اہل زمین پر، رب مہرباں ہوگا عرش بری پر، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات بھی بعید از قیاس ہے کہ وہ اس سے خوبصورتی کے کسی خاص معیار کا مطالبہ کرے، مثلا یہ کہ تمہاری آنکھیں نیلی ہونی چاہیے یا زرد
ہونی چاہیے، نرم و نازک بال ہونے چاہیے، اور سراپا ایسا کہ ہر ایک کو فریفتہ کرے، اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. آپ ان کو نہ دیکھیں نا، دیکھیں یہ نظر بازی جب کرتا ہے نا بندہ باہر، غیر محرم عورتوں کو جب دیکھتا ہے، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، آن لائن ہو آف لائن ہو، تب یہ پھر نا اس سے زیادہ کی طلب میں، یعنی کہ انسان ہے نا. ٹھیک ہے. حدیث میں کیا آتا ہے، آپ اس کو دیکھیں جس کے پاس بیوی ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ چلے. ٹھیک ہے. آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اللہ فرماتا ہے تم نعمتوں کا شکر کرو گے میں اور دوں گا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ اللہ ہو سکتا ہے اسی کو اچھا کر دے، اسی بیوی کو، یا اللہ ہو سکتا ہے ایسا کر دے آپ کی بیوی کو صبر دے دے، وہ خود آپ کو اٹھا کے کسی مطلب ہے کہ کہیں رشتہ آپ کے لیے تلاش کر لے. ٹھیک ہے. یہ بات ویسے آ گئی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. ہماری بہنیں ناراض نہ ہو اس بات پہ، یہ قرآن کی بات ہے جو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. اچھا کیا ہے جی، اور بلکہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس کی اتنی خوبصورتی پر راضی رہے جتنی خوبصورتی پر وہ اس کے لیے راضی تھا. جب اس سے پہلی بار دیکھا تھا جی تو وہ اس سے پسند آئی تھی اور اس سے شادی کا ارادہ کر لیا تھا. تخلیق میں نمونے کا حصول بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ خلقت میں درستگی اور نمونے کے قریب قریب ہونے کو دیکھا جائے. عورت کا حسن ایک نسبتی چیز ہے، اسی طرح اس کی تہذیب و ثقافت بھی، اور ان سب میں چیزوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ خاوند کو کیا اچھا لگتا ہے، اور جو خاوند کو اچھا لگتا ہے اس کا تعلق خرق عادت ناممکنات میں سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میری بیوی کا وزن اتنے کلو گرام زیادہ ہے جو مجھے اچھا نہیں لگتا، ایسی بات ہے تو میں اس سے کچھ جسمانی ایکسرسائز اور ورزشیں بتاؤں گا جی، یا اس سے خاص پرہیز وغیرہ کی تلقین کروں جی. میری بیوی کے بالوں کا رنگ سیاہ ہے اور مجھے سرخ رنگ پسند ہے، اس صورت میں مجھے چاہیے کہ میں اسے سرخ مہندی استعمال کرنے کا کہوں تاکہ وہ میرا مقصد پورا ہو جائے. میری بیوی کی آنکھوں کا رنگ سیاہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہو. اب میں ایسی چیز کا متلاشی ہوں جو مجھے حقیقت پسندی سے نکال رہی ہے. یہ بے جا خواہش ہے. میرے لیے اولا بات یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ اسی حالت میں خوش رہوں جس حالت میں میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو وہ مجھے اچھی لگی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ میک اپ جتنے تھپے نا لوگ اپنے چہرے پہ اتنے تباہ ہو جاتے چہرے کی اوریجنل رنگت. بیویوں کو میک اپ سے بچائیں، اور جائز میک اپ مطلب ہے کہ تھوڑا بہت چلیں نیچرل، وہ بھی نیچرل. اور ہماری بہنوں کے سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی بچیں اس چیز سے. انگریز دشمن ہے آپ کا اور ہمارا. ٹھیک ہے. وہ نماز سے وضو سے دور کرنے کے لیے اس نے بڑی بڑی چیزیں تیار کرنی. تو آج نیلی آنکھوں کی خواہش کیوں ہے؟ پہلے جب پہلی بار دیکھا تھا جس حالت میں وہ پسند تھی جی. الغرض جن چیزوں کو شرعی اور طبی وسائل سے حاصل کیا جا سکتا ہو ان کے حصول کی خواہش میں کوئی حرج نہیں، اور اس حد سے باہر قدم رکھنا جی یہ بے جا غلو ہے. ٹھیک ہے. بے وقوفی اور نادانی ہے، اور ایسا بھدا پن ہے جس سے بیوی کے ہاں شوہر اپنی کشش اپنا سحر جو ہے نا اس کا ماند پڑ جاتا ہے، کھو دیتا ہے. اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان مشکلات کا دروازہ کھلتا ہے جو اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ معاملہ طلاق تک جا پہنچتا ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو پیغام نکاح بھیجے تو وہ اگر ممکن ہو تو اس کی وہ چیز ضرور دیکھ لے جو اس سے نکاح کی طرف مائل کر رہی ہے، یعنی کہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ. ٹھیک ہے. چہرہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اور یہاں پر دیور جا کے دیکھ کے آ جاتے ہیں جس کے ساتھ نکاح ہے اس کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہم کیونکہ ہم غیرت مند قوم ہے نا. نامحرم دیور جس سے پردہ ہے موت کا آ گیا وہ دیکھ رہا ہے جا کے، چہرے کے دیدار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بابی کے، اور جو خاوند ہے جس کے ساتھ نکاح میں دینا ہی ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اور اس کو پابندی ہے. نہیں جی، ہم ایکچولی ہم بہت زیادہ غیرت مند. میں کہتا ہوں تم سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے جی. میرے الفاظ، میری مزاج تھوڑا سخت ہے، میں معذرت چاہتا ہوں پیشگی. ٹھیک ہے. یہ بے غیرتی ہے، سب سے بڑی بے غیرتی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. مووی والا پہلے دیکھ رہا ہے اس کو شادی میں، خاوند نے ابھی نہیں دیکھی کیونکہ ہم غیرت مند ہیں نا، خاوند کو نہیں دکھانی، اس کے ماں باپ بہن بھائی آ کے دیکھیں جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی غیرت پہ. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اور آپ کے مطلب ہے کہ
آپ کے ارشاد اگر اس چیز کو دیکھ سکے جو اس سے نگاہ کی طرف مائل کر رہی ہے سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بعض صفات ایسی ہوں گی جو سب کی سب نہیں. بعض اوقات آدمی کو عورت کی آنکھیں پسند آتی ہیں اس وجہ سے وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے. بعض اوقات اس سے عورت کا سراپا اچھا لگتا ہے. بعض اوقات اس کا فربہ جسم, بعض اوقات اس کے بال, بعض اوقات اس کے عادات, بعض اوقات میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں عالمہ مطلب شکل و صورت میں اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن اس کے علم کی وجہ سے ماشاءاللہ ان کے ساتھ بیان پسند کر لیتے ہیں لوگ دین کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اس کے کوئی پردے کو پسند, دیندار ہوگا دین دیکھے گا, دنیا دار ہوگا دنیا دیکھے گا. بات سیدھی صاف ہے, کھری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کہ خوبصورتی, تہذیب, ثقافت, حسب و نسب, مال وغیرہ کہ وہ تمام معیار جو اس نے قائم کر رکھے ہیں سب کے سب مل جائیں, یہ انتہائی مشکل ہے. اور بندہ دیکھے نا میرے اندر پوری ہیں کوالٹیاں, کئی کمیاں میرے اندر بھی ہیں. ہاں جی, تو میں ڈیمانڈیں میری ماشاءاللہ ایسی حور پری ہونی چاہیے. سب ایک مطلب ہے کہ اللہ معاف فرمائے, میں ایک اور اگر آپ ناراض نہ ہوں میں اپنی ایک بات کا اضافہ یہاں کرنا چاہوں گا. یہ ڈرامے اور فلموں نے نا تباہ کر کے رکھ دیا لوگوں کو. ڈرامے اور فلموں نے لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. وہی چیزیں دیکھتے ہیں, مطلب ہے کہ جو چیزیں ڈراموں فلموں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں, لڑکیاں کیا اور لڑکے کیا, وہی سپنوں کا شہزادہ اور سپنوں کی شہزادی کے انتظار میں عمر گنوا دیتے ہیں. کوئی آئے گا کار بنگلے یہ وہ مجھے بیاہ کے لے جائے گا, رشتے ٹھکراتی رہتی ہیں, ٹھکراتے رہتے ہیں گھر والے بھی. جب 40 سال ہو جاتی ہے ایج تو جی رنڈوا کوئی ہو جائے, بیوہ بچوں والا بھی قبول ہے, اس کی زندگی تباہ کر کے. ہاں جی, بعد میں اور لڑکوں کا بھی یہی ہے, کوئی آئے گی حور پری جو میرے لیے بیٹھی ہوگی. ہاں جی, اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ باتیں نکاح سے پہلے کی ویسے آ گئی ہیں, اس میں تو میں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ڈراموں فلموں نے بہترین قسم کی گھر تباہ کرنے کی ٹیوشن دی ہے لوگوں کو. تو اس ٹیوشن سے بھرپور طور پر آپ اور میں دور رکھیں اپنی فیملی کو, خود بھی بچوں بچیوں کو بھی. ٹھیک ہے جی, اور بچنا چاہیے اس چیز سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, کیا ہے, اللہ اکبر. بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورت سے اتنا ہی مطالبہ کرے جو اس سے کافی ہو. توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ توفیق دیتا ہے, تو کوشش خود بھی کرنی چاہیے. عورت کے ظاہری سراپا سے زیادہ اس کے باطن پر توجہ مرکوز رکھتا ہے. ٹھیک ہے, مثالی خاوند کی یہ بھی ایک پرکشش مثالی خاوند وہ بنتا ہے جو اپنی بیوی بے دینداری, حسن اخلاق اور اعلیٰ فضائل و خصائل پر نظر رکھے. صرف اس کے ظاہر کو نہ دیکھے, باطن پر بھی توجہ دے. ہاں جی, اللہ کے حقوق پر مال کر رہی ہے وہ, اس کو ہوش ہی نہیں, اور ایک دن کپڑے صحیح استری نہیں کیے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ, انا للہ. وہ اللہ کے حقوق نہیں ادا کر رہی, تو خاوند ہے, تو بعد کی چیز ہے, تیرے کہاں سے ادا کرے گی. چلو گن پوائنٹ پہ ادا کر بھی لے تیری اولاد اور تیری بیوی تیرے حقوق, تو پیٹھ پیچھے تو اصل وہ ہے جو پیٹھ پیچھے کیا جائے. اصل ڈر, اصل احساس اور اللہ کے تقوی ڈر جب تک دل میں نہیں ہوگا نا, گن پوائنٹ پہ کوئی فائدہ نہیں کسی سے فرما برداری کروانے کی یا کوئی. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. کردار ایسا بنانا چاہیے ہمیں. اللہ اکبر. ظاہری حسن دھوکہ ہوتا ہے, باطنی حسن قیمتی ہوتا ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے. اس لیے خاوند کو چاہیے کہ ہر چیز سے پہلے اپنی بیوی کے دین اور اس کے خلق و اخلاق کو دیکھے. اب نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ عورت سے 4 باتوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے, اس کے مال کو دیکھ کے, یا اس کے حسب نسب کو, یا حسن و جمال کو, اور یا اس کی دینداری کو. فرمایا کہ تم نے دینداری کو ترجیح دینی ہے. جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, دینداری کو. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. آپ کا فرمان تمہارے مطلب ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے, اس بات پر سخت ڈانٹ ہے, تمہارے خاک آلود ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے دینداری کو ترجیح. یہ اس بات پر سخت ڈانٹ ہے کہ صرف عورت کا مال, حسب و نسب اور حسن و جمال دیکھا جائے اور دینداری پر توجہ ہی نہ دی جائے. ہاں جی, یہ ہیں ہماری خوشی غمیاں.
علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، ایک جملہ مجھے یاد ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. جی ہماری خوشیوں غمیوں میں اسلام. سکھ ہے نا، پرائم منسٹر بن کے بھی اپنی پگڑی منظور کرواتا ہے ادھر آفس میں. ہاں میں چپڑاسی لگنے کے لیے بھی کہیں پہ داڑھی نبی کی سنت اٹھا کے گٹر میں بہا دیتا ہوں، یہ کیونکہ میں عاشق رسول ہوں نا، یہ ہے میری عاشقی. نعوذ باللہ. بہن بیٹی کے لیے نہیں یوز کروں گا لفظ. بازاری لفظ کس کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے؟ نبی علیہ السلام کے لیے، کہ میں نبی کا نعوذ باللہ عاشق ہوں. بھائی محبت کرتا ہوں نبی سے، یہ کر لو یوز. عشق بازاری لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچنا چاہیے. اچھا جی، اس طرح ہے نا کہ حالانکہ بہتر، بالکل بہترین یہ ہے کہ آدمی جس سے تعلق جوڑنا جا رہا ہے نا اس کا دین دیکھے. اور تعلق جوڑنے اور نکاح ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ اور سب سے پہلے عورت کی جس چیز پر توجہ دے وہ اس کی دینداری ہو، اس کی دینداری ہو. یہ دینداری عورت کا کیا ہے جی؟ دینداری کیا ہے؟ عورت کا بھی اصل سرمایہ ہے اور مرد کا بھی. اگر دین درست اور قائم ہے تو سمجھے دونوں کی زندگی آسودہ ہے. اگر دین خراب ہے اللہ نخواستہ دین میں مسئلہ ہے تو اللہ اکبر، تو سمجھو کہ دونوں کی زندگی خراب ہو گئی ہے. بعد میں بھی دونوں دین اسلام قبول کر سکتے ہیں، بناوٹی دین اسلام قبولیت نہیں، سمجھ کر، ٹھیک ہے. لائف سٹائل دیتے ہیں ہمیں اسلام، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھو اور بس مور ٹھپا لگ کے اسلام کا مرضیاں کرو، 24 گھنٹے کی زندگی مرضی سے گزارو، سال کے 12 مہینے پوچھنے والا کوئی نہیں. ہاں جی دیکھا جائے گا. ہاں جی اللہ غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. نبی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جس قرآن کو سنت کو نافذ کرنے کے لیے نبی نے پتھر کھائے، دانت شہید کروائے جنگوں میں، اس کی تم چھڑیاں چلاؤ رات دن اس کی سنتوں پہ، تو وہ تمہاری شفاعت کریں گے. شفاعت ان کی کریں گے احادیث کا مطالعہ صحیح طرح کریں نا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے یا اللہ، نبی کہیں گے اس دن یا اللہ انہوں نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. شفاعت ہو رہی ہے یا ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں انبیاء؟ یہ آیتیں بھی پڑھو نا، غفور الرحیم والی آیتیں تو ڈرٹی ہوئی ہیں ہم نے. ہیں جی اللہ اکبر. اگر دین میں فساد آ جائے تو چہرے کی خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ اگر خلق اخلاق برا ہو تو مال کس کام کا؟ اگر کھلے عام یا درپردہ خیانت کا ارتکاب ہوتا ہو تو حسب و نسب کیا معنی رکھتا ہے؟ ہیں اللہ اکبر. اپنی رفیقہ حیات کو نیکی کی ترغیب جو ہے نا یہ بھی دینا مثالی خامند کی ڈیوٹی ہے. اچھا شوہر اپنی بیوی کو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے، سنتوں پر عمل کرنے اور عبادات میں عظیمتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آتے ساتھ بیگ پھینکا، کیا پکایا ہے، ٹھڈا مارتے ہیں اٹھا کے چیز ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. اللہ اکبر. جانوروں والی زندگی ہے، جانوروں والا طریقہ ہے. اس کو بد اخلاقی کہتے ہیں، اس کو روب ڈالنا نہیں کہتے، ٹھیک ہے. اور بعض عورتوں کا بھی اللہ معاف فرمائے، معذرت چاہتا ہوں، اس طرح کا غصہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ. اللہ اکبر. تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، غور کرنا چاہیے. آپ اور میں دیکھیں کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، آپ کے اور میرے معاملات کیسے ہیں. اگر ہمارے معاملات مطلب ہے کہ ٹھیک رہیں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، اگر نہیں تو پھر اللہ اکبر. میں کچھ نہیں کہنا چاہتا مزید اس بارے میں. ہم سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کیا مطلب ہے کہ اس کا رزلٹ، ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ دیکھنا چاہیے ہم نے، ٹھیک ہے نا، ہمیں دیکھنا چاہیے. اچھا شوہر جو ہے نا بیویوں کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. وہ اسے فرائض کی صحیح طور پر بر وقت ادائیگی پر ابھارتا ہے، سنن رواتب کے التزام کی تلقین بھی کرتا ہے اور موقع بھی فراہم کرتا ہے. قرآن پاک اچھا پورے بازار میں سے گھما کے لے آئے گا، گھوم آئیں گے. جب مسجد جمعہ پڑھنے کے لیے بات کریں گے اپنے پرائے سارے اعتراض کریں گے، او مسجد، عورت مسجد جائے گی. اللہ کے نبی میں جاتی کے دور میں جاتی تھی نا عورتیں مسجد، ہیں جی.
مدرسہ اچھا کالج یونیورسٹی اور بازار میں جب پھر رہی ہوتی ہیں ان کو کوئی نہیں مطلب اس کا وہ ہوتا ڈر اللہ کا. مسجد مدرسہ مسجد یہ چیزیں بس بدنام کر رکھی ہیں. نہیں جی عورت ہے نا کیا ہے, نہیں شیطان نے ایسے پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں ہمیں. اللہ اکبر, دین کی طرف لے کے جاؤ عورتوں کو. آن لائن بھی ان کو پڑھنے کا موقع دو, آف لائن بھی مسجد مدرسے درس میں لے کے جاؤ. علماء کے پردے میں سن سکتی ہیں, وہ تمہارے بھی حقوق ادا کریں گی, پھر وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں گی. قرآن پاک کی تلاوت کا کہتا ہے پڑھنے میں مدد دیتا ہے, روزانہ اس کے ساتھ قرآن کا ورد کرتا ہے, صبح شام کی دعائیں اذکار ہیں جی اس کے اوپر نا ہمیشگی کی تلقین کرتا ہے. مختلف اوقات کی دعائیں اور اذکار یاد کرواتا ہے, مثلا بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا, نکلنے کی دعا, صحبت کی دعا, گھر میں داخل ہونے نکلنے کی دعا, باقی مستحب دعائیں اور اذکار وغیرہ. نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دیتا ہے, بلکہ اسے شوق دلانے کے لیے خود بھی ساتھ روزے رکھتا ہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے اسے روزہ رکھنے سے منع نہیں کرتا. وقتاً فوقتاً اس کے ایمان کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے, کیونکہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اگر ایمان بڑھ رہا ہو تو کم ہونے سے بچانے میں پر مدد کرتا ہے, اور اگر کم ہو رہا ہو تو اضافے میں مدد دیتا ہے. اچھے خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو صدقہ کرنے اور مال خرچ کرنے کی ترغیب اور بتلائے کہ اللہ کے ہاں کیا ہے, یعنی کہ عورت کی تربیت جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. آپ کا سرمایہ ہے یہ, بعد میں رونا نہیں ہے. پھر جب وہ بگڑ جاتی ہے پھر کہتے ہیں مولوی صاحب تویز دے دو, عورت بچے نافرمان ہیں. یا پہلے دیکھ سن کے کرو شادی, اگر کر لیے تو اس سرمایہ کو خراب نہ کرو. دین کی تعلیم دو, غلط سہیلیوں سے اس کو بچاؤ, غلط اپنے پرایوں سے بچا کے رکھو اس کو, ٹھیک ہے. اچھے خاوند کو مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اچھے خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو صدقہ کرنے مال خرچ کرنے کی ترغیب دے اور بتلائے کہ اللہ کے ہاں صدقہ کرنے والے کا کتنا مقام ہے, عظیم مقام ہے. دین کے جن امور سے بیوی ناواقف ہو ان کی تعلیم دیتا رہے, اور اس سلسلے میں جن کتب اور اہل علم کی سیڈیز کی ضرورت مہیا ہو ہیں جی مہیا کرے. اسی طرح ان تمام امور میں مدد معاون ہو جو عورت کے لیے نیکی میں مددگار ہوں, ٹھیک ہے. ایک مضبوط پناہ گاہ مشکلات و مصائب میں عورت جس کا سہارا لے سکے. مرد مثالی خاوند ہے وہ. جب عورت کسی مشکل میں بیماری یا دکھ اچھا آپ بھائیوں میں سے کسی کی اردو اچھی ہے, بھائی بہن کوئی پڑھ سکتے ہیں؟ اسکرین تو نظر آ رہی ہے. ہاں جی یہ آواز کو کیا ہو گیا, آپ کی آواز کم آ رہی ہے. میں پوچھ رہا ہوں میں پڑھ دوں؟ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کی آواز آ تو رہی ہے, ساتھ کوئی اور بھی آواز بیچ میں مکس ہو رہی ہے آپ کی. ذرا دوبارہ مائک اتار کے دوبارہ لگائیں اپنا, آپ ہی پڑھ دیں, نو ایشو. ماشاءاللہ 85 بندے ہیں, 90 بندے ہیں گروپ میں, 4 آئے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں, یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے سب کچھ, اپنی مرضی سے نہ کوئی دین کی طرف آ سکتا ہے. تھوڑا اونچا پڑھیں. یہ کیا آپ نے ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے؟ کوئی اور ساتھی بولے ذرا, میں دیکھوں آواز سب کی طرف سے ایسے آ رہی ہے. ہیلو جی, کوئی اور بھائی بہن بولے ذرا اپنی طرف سے اگر جاگ رہے ہیں تو. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ماشاءاللہ آپ کی ٹھیک ہے, دوسرے بھائی صاحب کی کوئی پرابلم ہے مائک میں. آپ پڑھ سکتے ہیں, اردو صحیح ہے آپ کی؟ جی بھائی صاحب آپ سے ہوں. بھائی صاحب آپ کی اردو ٹھیک ہے, پڑھ سکتے ہیں یہ کتاب؟ جی ہیلو جی, ابھی آپ جو بولے تھے بھائی آپ سے ہوں. آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے نا, بولیں آپ پڑھ سکتے ہیں کتاب یہ
اسکرین دکھاؤں آپ کو، اب شیئر کروں، پڑھیں گے کتاب؟ بھائی صاحب میوٹ کر دیا آپ نے اپنی طرف سے، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہلو جی جی بھائی کیا ہو گیا ہے، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ دوسرے بھائی پڑھ رہے ہیں، وہ تھوڑا بہتر پڑھ سکتے ہیں. چلیں چھوڑیں اتنی دیر، مطلب ہے کہ آپ جواب تو دیتے ہیں نا مجھے جلدی. چلے بہرحال اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے. ٹھیک ہے میں خود پڑھتا ہوں. ایک مضبوط پناہ گاہ. ٹھیک ہے، جب مطلب ہے کہ عورت کسی مشکل بیماری دکھ تکلیف میں ہوتی ہے تو اچھا شوہر اس وقت انتہائی صبر، اعلیٰ کردار اور حسن اخلاق کے ذریعے اسے اپنی گرویدہ اور دیوانی بنا لیتا ہے. یہی وہ اوقات ہوتے ہیں جب عورت کو اس کی نگاہ رحمت محبت کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس وقت کسی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے جی. پیار و محبت کی نظر، اچھے کلمات، محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کی تکالیف، دکھوں اور غموں کو کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے رنج کو دور کرنے کا ذریعہ اور اس کی بیماری کا مداوا ہوتا ہے. یہ نیک خاوند اس کی بیماری کے وقت صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، اپنے حقوق و فرائض پورے کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی صحت اور حال کے متعلق دریافت کرتا رہتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے، پہناتا ہے، اور اسے قضائے حاجت کے لیے نہ جا سکتی اور کوئی قریبی عورت بھی موجود ہو تو اسے قضائے حاجت کروا سکے تو اس معاملے میں بھی اس کی مدد کرتا ہے. ڈاکٹر حکیم کے پاس لے جانے، ادویات کی خریداری کے لیے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتا. بیماری کی حالت میں اس سے صحبت ہم بستری کا تقاضا کر کے اس پر بوجھ نہیں بنتا، اس کے لیے مہربان اور صابر بن کر رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اہل ایمان کی آپس میں محبت اور مودت ہے، اور ایک دوسرے کے لیے نرم جذبات کی مثال ایک جسم کی سی ہے. جس کا ایک حصہ بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے لیے شب بتاری رات جگراتا کاٹتا ہے، بخار میں مبتلا رہتا ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا مصروف رہتا ہے نا، اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، میری خاطر باہم زیارت کرتے ہیں، آپس میں ملنے ملاقات، اور میرے خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. یہ تمام احادیث اگرچہ عام ہیں لیکن ان کے عموم میں بیوی بھی شامل ہے، بلکہ یہ احادیث خاوند کے ساتھ ساتھیوں اور رشتہ داروں کے بنسبت بیوی کے حق میں زیادہ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو صفحہ نمبر 52 انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم سٹارٹ کریں گے. ابھی کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے. جی کسی کا سوال نہیں ہے؟ جی نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا. بہت سارا کل اور بھی بہن بھائی لے کے آئے ساتھ. 4 بندے بیٹھے ہیں آج ماشاءاللہ گروپ میں. آپ دیکھیں نا تو 80-90 بندہ ہے، اس میں سے 4 بندے آئے ہیں کلاس میں. تو چلیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اوروں کو بھی ہاں بلانے اوروں کی. کو بھی فائدہ ہو. بہن بھائیوں کو دعوت دے کر لے کے آئیں گروپ میں، خود بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ سب کو. ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ. اپنا ٹھیک ہے. خیال رکھیے گا. ڈھیر سی دعائیں آپ کے لیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ بائے.